مزاج ہوتے ہیں جی، کچھ مزاج ہوتے ہیں جو مہمان نواز مزاج ہوتے ہیں، اور کچھ مزاج ہوتے ہیں جو مہمان مزاج ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ مہمان بننا پسند کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مہمان نواز بننا پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، یہ رزق میں کچھ نہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ رزق ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس رزق میں ان لوگوں کو آپ شامل کریں تو سمجھیں آپ کا رزق اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے ایک واقعہ کہ ایک شخص بہت ہی غریب تھا اور کھانے پینے کی بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے فرمایا کہ آپ جاتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ میاں سے کہیں کہ میرا جتنا رزق ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دے تاکہ میں اچھی طرح سے پیٹ بھر کے کھا تو سکوں، میں تو آج تک پیٹ بھر کے کھایا بھی نہیں ہے، اس کے بعد چاہے مجھے میرا رزق ختم کر دے اور مجھے بلا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اور پرمیشن گرانٹ ہو گئی۔ تو وہ کچھ عرصے بعد جب حضرت موسیٰ وہاں سے دوبارہ گزرے تو دیکھا کہ وہ اس شخص کے گھر کے باہر تو میلہ سا لگا ہوا ہے اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں اور وہ شخص بھی زندہ پھر رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تو سارا رزق آ گیا تھا تمہارے پاس، تو یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا رزق آیا تھا، میں نے جتنا کھانا تھا میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اب جتنا کھانا بچا تھا وہ ضائع ہونا تھا تو میں نے لوگوں کو بلا لیا کہ بھئی آ جاؤ آپ لوگ اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ مہمان جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں اضافہ کر دیا اور وہ میں نے یہ طریق اپنا لیا کہ میں جو رزق آتا ہے وہ میں اللہ کے بندوں کو میں کھلانا شروع کر دیتا ہوں اور وہ رزق میرا زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ آپ اپنے دسترخوان میں لوگوں کو شامل کریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کا تھا مشغلہ کہ روز شام کو کسی مہمان کو وہ اپنے دسترخوان پہ بلاتے تھے اور اس کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز ایک شخص آیا اور کھانا لگا تو بزرگ نے کہا کہ جی بسم اللہ کیجئے، کھانا شروع کیجئے۔ تو وہ صاحب نے کہا کہ بسم اللہ کدھر سے کریں، میں تو یہودی ہوں، میرا تو آپ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہودی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں تو ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اس نے اجازت لی، وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے تہجد میں پھر آواز دی کہ جاؤ آج سے تمہارا سارا نیکی کا سامان بند ہو گیا، تمہاری کوئی نماز آج سے قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ پھر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے کیا غلطی ہوگی؟ کہ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آواز ہی کہا کہ جس شخص کو ہم 60 سال سے کھانا کھلاتے آ رہے ہیں تمہارے پلے ایک رات کے لیے ایک ٹائم کے لیے پڑا اور تم اسے اس وقت بھی کھانا نہیں کھلا سکے۔ بھوکے کے لیے کھانا کھلانا ضروری ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ نان بلیور ہوا، وہ اسلام کو نہ ماننے والا ہوا تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کو پہلے کھانا کھلاؤ۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تمہارے پاس بھوکا آ جائے مذہب نہ پوچھنے بیٹھ جانا، اس کو کھانا کھلاؤ، جو اس کی ضرورت ہے پہلے وہ ضرورت پوری کرو۔ اگر اس کو ادویات کی ضرورت ہے اس کو پہلے دوائی دو، اس کو پہلے اس کا علاج کرو اور اس کے بعد پھر اسے پوچھو کہ میاں تمہارا مذہب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ انسانیت کا درجہ ہے۔ اسلام میں جتنی انسانیت کے اوپر بات ہوتی ہے اتنی کسی چیز کے اوپر نہیں بات ہوتی ہے۔ یہ چونکہ اس لیے کہ اسلام کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو کریں گے اس کا رزلٹ ہمیں آگے ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے ٹھہر جائے شرر، ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بھی آخر ایک دن مٹ جانا ہے۔ تو یہ اس مٹنے میں آپ دھیان رکھیں اس چیز کا کہ مہمانوں کی کئی صورتیں ہیں جی۔ مہمان کبھی کبھی کوئی پرندہ بھی آ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں صبح اٹھا تو اوپر ٹیرس پہ میں نے دیکھا کہ
کونے میں نا ایک پرندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو میں بڑا وہ حیران ہوا کہ کون سا ہے. میں نے سرکار والد صاحب کو جا کے بتایا, میں نے کہا جی کوئی باہر پرندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ وہ چادر لے کے آئے, پکڑا, تو آپ نے کہا یہ شکرا ہے. تو میں نے کہا جی یہ شکرا کوئی باز ٹائپ کا سا تھا وہ پرندہ, تو وہ اس کنڈیشن میں تھا کہ اڑ نہیں سکتا تھا. تو آپ نے ایک ڈبہ بنوایا, وہ ڈبے میں سوراخ کروائے, سوراخ کرا کے اس ڈبے میں اس کو رکھا. پھر آپ گئے اس کے لیے وہ گوشت لے کے آئے, چھوٹا چھوٹا گوشت اس کو, اور اس کے کھانے کی جو چیزیں تھی وہ کئی دن تک ہمارا مہمان رہا. اور مہمان رہنے کے بعد جب وہ تندرست ہو گیا, اس قابل ہو گیا کہ وہ اڑ سکتا تھا, تو پھر ہم اسے لے کے چھت پہ گئے, اور چھت پہ جا کے ہم نے اس کو اڑایا اور وہ کہیں چلا گیا. یہ بھی ایک مہمان نوازی ہے. کہتے ہیں کہ گھر میں ایک گھر کو جب صاف کر رہے تھے تو وہ اس میں ایک چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا. تو چڑیا نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں یا آپ میرے گھر میں رہ رہے ہیں. غور کرنے والی بات ہے کہ یہ بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں. اس طرح کے جو پرندے آپ کے گھر آتے ہیں یا پیٹس آپ کے گھر آتے ہیں جن کو آپ پالتے ہیں, وہ بھی آپ کے مہمان ہیں, ان کا بھی دھیان کریں. تو مہمان نوازی جس نے زندگی میں کی وہ ہمیشہ کامیاب رہا. سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں پریشانی ہو جائے, کوئی خیال بند ہو جائے, کوئی پیسہ آنا بند ہو جائے, کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہو جائے, اپنا دسترخوان کھولو, اپنے دسترخوان پہ مہمانوں کو بلانا شروع کرو, مہمان نوازی کرنا شروع کرو, تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے, تمہارا خیال کھل جائے گا. یہ مہمان نوازی بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مہمان نواز بننے کا صحیح جو شعور ہے وہ عطا کرے, اور پیشہ ور مہمان نہ بنے کبھی بھی. وہ کچھ پیشہ ور مہمان بھی ہوتے ہیں لیکن مہمان نواز بہت اچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مہمان نوازی پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مہمان نواز بنائے اور لوگوں کی خدمت کیا کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.